شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو حکومت کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اس کی رائٹ سائزنگ اقدامات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے باہمی اعتماد بڑھانے اور دیرینہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے پارلیمانی تبادلوں کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ صحت کی قومی خدمات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ہیپاٹائٹس کی تشخیص اور علاج کے لیے معائنے اور ادویات کی سہولت مفت فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز ویسٹ انڈیز اپنی دوسری اننگز کل کے سکور 126 رن 7 کھلاڑی آؤٹ پر آج دوبارہ شروع کرے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ حکومت کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے رائٹ سائزنگ کے اقدامات پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ وہ آج اسلام آباد میں وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ اور اس کی استعداد کار بڑھانے سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور بہتر تربیت سے سرکاری اداروں کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری آسامی اور عہدوں کا خاتمہ حکومت کی اصلاحاتی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ رائٹ سائزنگ کے اقدامات کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن، پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اور پاکستان ایگریکلچرل سٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن بند کیے جا چکے ہیں، جس سے قومی خزانے کو بچت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن کی ضرورت پر زور دیا ہے، جو پاکستان کے توانائی تحفظ کے جامع نظام کا اہم ستون ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعظم نے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کی کارکردگی بہتر بنانے اور مارکیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اوگرا میں اصلاحات متعارف کرانے کی ہدایت کی، جس سے توانائی کے شعبے میں مسابقت، شفافیت اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ ترمیم شدہ پالیسی پر مؤثر اور فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اور خبردار کیا کہ اس ضمن میں کسی بھی قسم کی غفلت یا غیر ضروری تاخیر ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حکومت توانائی کے شعبے میں پائیدار اصلاحات، جدید ٹیکنالوجیز کے فروغ اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ ریان زنگ اور مائیکل بومگارٹنر پر مشتمل امریکی کانگریس کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کو اجاگر کیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے اور تجارت، سرمایہ کاری، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد بڑھانے اور دیرینہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے لیے پارلیمانی تبادلوں کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کانگریس کے ارکان نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وفاقی وزراء نے جاری مانسون سیزن کے دوران اہم تنصیبات کے تحفظ اور فوری اور مربوط اقدامات کے ذریعے کم سے کم نقصان کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ اس عزم کا اظہار وفاقی وزراء احسن اقبال، رانا تنویر حسین، مصدق ملک، معین بھٹو، محمد اورنگزیب اور عطا اللہ طارر نے آج اسلام آباد میں قومی ہنگامی امدادی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران کیا۔ اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے شدید اثرات کے باعث پاکستان کو سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور شہری علاقوں میں سیلاب جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے مانسون کے آغاز سے کافی پہلے اقدامات کر لیے تھے۔ مصدق ملک نے کہا کہ حکومت نے پہاڑی، میدانی اور شہری علاقوں میں مانسون بارشوں کے منفی اثرات سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جامع اور مؤثر حکمت عملی اختیار کی ہے۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ حکومت ہیپاٹائٹس کی تشخیص اور علاج کے لیے مفت اسکریننگ اور ادویات فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ہیپاٹائٹس کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیپاٹائٹس ایک قابل علاج بیماری ہے اور اس کی بروقت تشخیص نہایت ضروری ہے۔ وفاقی وزیر نے صحت مند پاکستان کے لیے ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے اقدامات کے بارے میں عوامی آگاہی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔
پاکستان کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز ویسٹ انڈیز اپنی دوسری اننگز آج 126 رن 7 کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ شروع کرے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اب تک کا سکور یہ ہے: ویسٹ انڈیز 311 اور 126 رن 7 کھلاڑی آؤٹ، پاکستان پہلی اننگز میں 282 رنز۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/Radio Pakistan News Official پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔